Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. यहाँ पर अदब रसूल सिखाया जा रहा है कि जब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो अल्लाह आपके और हमारे अमाल को हब कर लेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको ताज़ीम रसूल के आदाब सिखाए गए। हमको बताया जा रहा है कि आबुर रसूल की अहमियत क्या है। तो मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे वतन अजीज में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गंदी जबान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास और अनाप शनाप बकते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे वतन अजीज में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकते हैं, याद रखो तुम आसमान की तरफ देखकर थूकने से आसमान की नूरानी किरणों को तुम अंधेरा नहीं कर सकोगे। तुम सूरज की तरफ देखकर थूकने से सूरज का कोई नुकसान नहीं होता है, वही थूक तुम्हारे चेहरे पर आकर गिरता है। और जिस जालिम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, हम उसको और उसके चाहने वालों को बताना चाह रहे हैं कि मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, हदीस शरीफ में आया कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज के बाजू भी खड़े हो जाते तो आपका साया नहीं पड़ता था जमीन पर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों को समझने की जरूरत है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास और अनाप शनाप बकने की कोशिश करेगा, हम आबरू रसूल की हिफाजत करेंगे, हम नामूस रिसालत की हिफाजत करेंगे। हम मुसलमानों के पास अगर कोई चीज है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर वो नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। और नौजवानों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मदीने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल थे इब्न अनीस, उनसे कहा कि मक्के में एक शख्स है जो अनाप शनाप और बकवास बकते रहता है। इब्न अनीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इसको वासिल जहन्नम करो। वो गए और वापस आकर इत्तला दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो अनाप शनाप बकता था वो वासिल जहन्नम हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा इब्न अनीस को दिया और क्या फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये हशर के मैदान में ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए तुम्हारी पहचान होगी। तो ये सहाबी रसूल इब्न अनीस जब इंतकाल कर गए, विसाल कर गए, तो उन्होंने अपने खानदान वालों को वसीयत की थी कि जब कफन में मुझे लपटोगे तो मेरे साथ ये आसा भी रख देना, क्योंकि जब अल्लाह हशर के मैदान में हमको उठाएगा तो मैं आसा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होऊंगा। नौजवानों, नामूस रिसालत को अगर समझना है तो मक्का फतह हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आम ऐलान कर दिया कि आज सबके लिए माफी है। अगर कोई अबू सुफियान के घर में भी चला जाएगा तो उसके लिए अमन है, माफी है। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इब्ने खत्ताल एक शैतान था जो अपनी लौंडियों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकता था। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मक्के का जो हरम है वहां पर उसकी हुर्मत यह है कि हम किसी को मच्छर को भी नहीं मार सकते, उसकी हुर्मत ऐसी है। मगर सहाबा इकराम ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ وہ شخص ہے جو کعبے کے خلاف میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ جہاں کہیں بھی تم اس کو پاؤ گے اس کو واصل جہنم کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناموس رسالت کیا چیز ہوتی ہے. کیا تم نے نہیں سنا کہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم مدینے کو جائیں گے اور مدینے کو جا کر رات میں سرنگ کریں گے اور خبر انور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکال لیں گے. دن میں بڑے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار دکھاتے تھے، ہمیشہ دن میں عبادت میں مصروف رہتے تھے، غریبوں کو پیسے دیتے تھے اور رات میں سرنگ کھودتے تھے اور مٹھی اٹھا کر لا کر جنت البقیع میں پھینکتے تھے. تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو کہا اور ان ظالموں کے چہرے دکھائے اور کہا کہ نور الدین ان چہروں کو دیکھو، یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. نور الدین دولت اور اپنے لوگوں کو فوج کو لے کر نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ مدینے کو پہنچتا ہے. مدینے کو پہنچ کر ایک عام دعوت کا اعلان کرتا ہے. سب لوگ آتے ہیں. نور الدین زنگی پوچھتا ہے کہ کیا سب لوگ کھانا کھا لیے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں کھانا کھا لیے. نور الدین ان چہروں کو دیکھ لیا تھا، وہ چہرے نظر نہیں آتے. پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ اور بھی کوئی لوگ باقی ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں 2 لوگ ہیں، مگر تم کو ان لوگوں کو تمہاری کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عبادت کرتے ہیں. تو نور الدین پوچھتا ہے بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کے گھر پر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاتھوں میں تسبیح ہے، عبادت کر رہے ہیں. نور الدین زنگی جب قالین کو پلٹاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس میں سرنگ ہے. نور الدین زنگی ان لوگوں کا پورا واصل جہنم کر دیتا ہے ان لوگوں کو. وہیں پر صلاح الدین ایوبی کے دورے زمانے میں وہاں پر ایک حاجیوں کے لیے لوگ حج کو جا رہے تھے. ایک انگریز تھا، ریجینالڈ اس کا نام تھا. اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا، حاجیوں کا قتل کر دیا اور اپنی زبان سے کہا کہ کہاں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا اس کو. سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا. صلاح الدین ایوبی 2 سال محنت کیے. تاریخ کے کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو 2 سال میں صلاح الدین ایوبی کئی راتیں اپنے خیمے کو کھڑے ہو کر ٹیکا لگا کر رات بھر گزار دیتا تھا. خیر ایک وقت آیا، اللہ نے ان کو کامیابی دی. تو یہ انگریز جو نائٹس تھے، صلاح الدین ایوبی نے ایک کو کہا کہ ایک کرسی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم تم کو امن میں رہنے دیں گے. ایک کو کہا کہ پانی پی لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تم کو امان دے رہے ہیں. جب ریجینالڈ کی باری آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا تلوار نکال کر اس کا تمام کام کر دیا اور کہا کہ تو وہ بدتمیز ہے جس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو ناموس رسالت ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے. یاد رکھو ہم آبروئے مصطفیٰ پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا اور دریا دجلہ کا پانی 3 دن تک لال رہا، دجلہ کے تہہ خانے میں قریب 50-60 ہزار مسلمان پناہ لیے تھے، ان کا قتل کر دیا. کوئی بغداد میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو ایک منگول تاتاری نے کہا کہ میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، اور ایک عیسائی پادری سے کہا کہ تو اب میری فوج کو اپنے مذہب میں ڈالے. اور وہ جب کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا. تو اس کا جو پالتو کتا تھا وہ بھونکنا شروع کر دیا.
یہ منگول پریشان ہو گیا, بولا یہ کیا ہے؟ تو بولا نہیں, یہ بڑا نسلی کتا ہے, کیونکہ میرے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہوں اس لیے وہ پریشان ہو گیا. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکتا ہے. اس کتا اپنی زنجیر کو توڑ کر اس شخص کے گلے پر جا کر اتنا اس کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کو واصل جہنم کر دیتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ناموس رسالت کے تعلق سے اللہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ لعنتی ہیں, اللہ نے ان کو کہا, اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ لعنتی ہیں, اور اللہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر چکا ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس شخص کو سزا دلوائیں گے, مگر اس کے اس واہیات گفتگو کے باوجود بھی مودی اور یوگی کی حکومت اس کو بچا کر رکھ رہی ہے. اس کو کہیں اس چوہے کو کسی جگہ پر بل میں چھپا کر رکھ دیا. اگر اسد الدین اویسی آج تقریر میں کہہ دے کہ کل دلی میں مودی کے گھر کے سامنے اور یوگی کے گھر کے سامنے مجلس کے لوگ مودی اور یوگی کا پتلا جلائیں گے, تو رات میں ہی پولیس پورے مجلس کے اراکین کو گرفتار کر لے گی. مگر جو شخص ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس بکتا ہے اس کو مودی اور یوگی بچا رہے ہیں. ارے تم جو کرتے کر لو, مگر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے. مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے, سنویدھان اور آئین ہے, اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا. وہ جیل کو جا کر آیا ہے, بیل پر ہے, اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کرتے. میں مبارکباد دیتا ہوں, مہاراشٹرا میں بھی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. ارے ظالموں, اے گندے لوگوں, تم نہیں جانتے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ رفعنا لک ذکرک, کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے وہ رفعنا لک ذکرک کا تاج رکھا گیا ہے. ارے تم کیا کر سکو گے؟ ارے تم ختم ہو جاؤ گے. میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. ارے دنیا میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے مسجدوں سے, کس کا نام لیا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. یہ لوگ آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کا ناب شناب بکواس بکتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں مہاراشٹرا کے تمام فرزندان توحید کو, امتیاز جلیل کو, کہ انہوں نے اس شخص کی اس بیان پر احتجاج, صدا احتجاج بلند کیا. اور ہم لوگ آبرو رسول اور ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جمہوری طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر امتیاز جلیل نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی گاڑیوں سے نکلے, مہاراشٹرا سے مختلف مقامات سے اورنگ آباد کو آئے, اور اورنگ آباد سے بھیونڈی تک پورا نیشنل ہائی وے چکا جام ہو گیا. ارے بتاؤ امتیاز جلیل پر انگلی اٹھانے والوں, ہاں امتیاز جلیل میں کمزوریاں ہیں اور اسد الدین اویسی میں بھی کمزوریاں ہیں, ہر انسان میں ہیں. مگر ہم تو وہ ہیں نا کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ اللہ نے ہم کو عزت بخشی اور کہا کہ اٹھاؤ, تم اپنی آواز کو بلند کرو, تم احتجاج بلند کرو. اللہ نے ہم کو موقع دیا, پہرے داری کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو دیا. وہ تاتاریوں کے زمانے میں جس کتے نے اس ناموس رسالت کے اوپر جو شخص بکواس بک رہا تھا, جس کتے نے حق ادا کیا, ارے ہم بھی کتے ہیں.
ارے ہم تو سودا کر چکے ہیں, ہم تو مدینے کے بازاروں میں بک چکے ہیں, ارے تم کتنا ہم کو بولو گے, تم سے نہیں ہوا تو اللہ نے مجلس سے کام دیا, تم کو اس بات کی تکلیف ہے. ارے تم بکواس بکتے ہو, مگر جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ بکا, تم ایک ویڈیو نہیں نکالتے اس کے بارے میں, تم ایک ویڈیو نہیں نکال سکتے. اور امتیاز جلیل جب احتجاج بلند کرتا ہے تو یہ تمام کے تمام میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شروع ہو جاتی ہے. ارے دنیا کی سب سے بڑی دولت ناموس رسالت ہے, دنیا کی سب سے بڑی دولت, دنیا کی سب سے بڑی طاقت, دنیا کی سب سے بڑی جس جگہ پر پہرا دینا وہ آبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, علم الدین ایک شخص تھا, وہ کسی ایک اس زمانے میں شاید 1910 یا 20 میں کوئی ناموس رسالت میں بکواس بک دیا, علم الدین نے واصل جہنم کر دیا. علم الدین کو سزا ہو گئی, اور جب سزا ہوئی تو دیدار علی شاہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے, حضرت دیدار علی شاہ بہت بڑے بزرگ تھے. وہ جب نماز جنازہ علم الدین کا پڑھا رہے تھے تو دیدار علی شاہ غش کھا کر گر گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں گر گئے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے غش کھا کر گرا ہوں کہ تم جس کو غریب سمجھ رہے تھے, جس کا جنازہ, اس کے جنازے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تھے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں یاد رکھو, نوجوانوں یاد رکھو, میں آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. احتجاج کریں گے جمہوری دائرے میں رہ کر, قانون کی 4 دیواریوں میں رہ کر, یہ ہمارے پاس ہے. جس طرح ابن انیس نے کہا تھا کہ جو عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ابن انیس یہ عصا حشر کے میدان میں تیری پہچان ہوگی. تو جو لوگ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے پہرے داری کا حق ادا کر رہے, ہم گناہگار سہی, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کہ جب حیدرآباد دارالسلام میں ایک شخص میرے پاس روتا ہوا آیا اور کہا اسد صاحب کیا کر رہی جماعت مجلس. اس شخص نے میری آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس بکی. میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا, وہ کیا ہے کیا کرتا ہے میں جانتا تھا اس کو. اس نے کہا کہ میں گناہگار ہوں, تم صحیح سوچ رہے, میں گناہگار ہوں, مگر یاد رکھو 100 دن اویسی, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غدار نہیں ہوں. میں گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہوں, مگر آقا کے در کا کتا ہوں. اس لیے تم سے آ کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ کرو. یہ مسلمان ہے, کچھ بھی ہوگا, مگر جہاں پر بات آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی, وہ سب بھول جائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا میں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جلوس میں گئے تھے, احتجاجی جلوس میں, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گئے تھے, اور ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ تھا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوانوں اپنی اولادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو. یاد رکھو یہی چیز کام میں آنے والی. تم اگر اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پیدا کرو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہیں پیدا کرو گے, صحابہ اکرام کی محبت نہیں پیدا کرو گے, ان کو قرآن نہیں پڑھاؤ گے, تو پھر نوجوانوں دنیا میں ہم میں اور اغیاروں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنی اولادوں کو صحیح تربیت دو, مسجدوں کو آباد رکھو, نمازوں کو آؤ. یاد رکھو یہی چیزیں ہم کو دنیا میں کامیاب کرے گی. نوجوانوں میں شیوا ریڈی پیٹ کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کہہ رہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم اپنے آپ کو مت بانٹ لو, منتشر مت ہو جاؤ. اور وہ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن اور سنت. اللہ فرما رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تم اگر ہم اور آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, وہ قرآن اور سنت ہے. بلکہ امام جعفر الصادق نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, متحد رہو. تم اگر متحد نہیں رہو گے, انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو ہم کیسے ان باطلوں کے طاقتوں کو, کیسے ان کو ہم مسمار کریں گے؟ اگر ہم متحد رہیں گے تو کیسے متحد رہیں گے؟ ہر کوئی بولے گا اتحاد پیدا کرو. اتحاد پیدا کرنے کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ ایک مسجد بنائیں گے, بلڈنگ بنائیں گے, یہ سٹیج بنائیں گے تو بنیاد اچھی ہوگی نا. تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رسیوں کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اس کو بنیاد بناؤ, اس بنیاد پر اپنے اتحاد کو مضبوط کرو. شیوا ریڈی پیٹ میں خرابات کے نوجوانوں, تو باطل طاقتیں, باطل طاقتوں کی ہوائیں, ان کا طوفان بھی آئے گا تو تمہارا اتحاد نہیں ہلے گا. تو پیغام یہی دے رہا ہوں کہ اپنے آپ میں اتحاد کو پیدا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, متفرق نہ ہو جاؤ, اپنے آپ کو مت بانٹ لو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اتحاد کو پیدا کریں. اور اتحاد کی جب بات آئی تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فلسطین میں 70% لوگوں کے گھر برباد کر دیے وہ ظالم بنیامین نتنیاہو. اللہ اس کو غارت کرے اور اللہ اس کو جہنم کا کتا بنا کر جہنم میں ڈالے. 70% گھر فلسطینیوں کے برباد ہو گئے. 21 لاکھ کی آبادی میں 15 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. اتنا ملبہ وہاں پر ہے, ملبہ اٹھانے کے لیے ڈبری سے 12 سال لگیں گے ملبہ اٹھانے کے لیے. ان کے سامنے سمندر ہے, غزہ کی عوام کے سامنے سمندر ہے, ان کے سامنے ان کے تمام بربادی ہے. 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, جس میں 15,000 معصوم بچے ہیں. 10,000 لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے ہیں. مگر کیا تم نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے سنا کہ فلسطینی کہہ رہے ہیں کیوں ہوا یہ؟ کیا وہ اپنے قائدین کو گالی دے رہے ہیں؟ کیا اپنے بڑوں کو گالی دے رہے ہیں؟ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, ٹینٹوں میں. تم آج شیوا ریڈی پیٹ میں اپنے گھر کو جا کر آرام سے سو جاؤ گے. آج بارش کی بوندا بازی ہو رہی ہے. بتاؤ, سردیاں نکل گئی, 1 سال ہو گیا, پوری کڑاکے کی سردی, گرمی, اب پھر سردی آ رہی ہے. ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, کپڑے کے ٹینٹوں میں. ہاں ارے تم چھوڑو یار, تم کوئی آواز آ رہی ہے, وہ یہودی آواز آ رہے ہوں گے اس کے. بنجامین نتنیاہو کا ٹوئی ہے. وہ کہاں ہے؟ کون سا مائک ہے تمہارا؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ کٹ کر دے رہے, کٹ کر دو. بنیامین نتنیاہو کٹ کرو. یہ لے لیجیے. ہاں, کبھی آپ نے سنا ان کی زبانوں سے کپڑوں کے ٹینٹوں میں ہے. 11 ربیع الاول آیا تو نعت شریف پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی, اس کو کہتے ہیں مردانگی, اس کو کہتے ہیں توکل. میں سلام کرتا ہوں ان فلسطینی ماؤں کو, ان فلسطینی بزرگوں کو, ان علماؤں کو جنہوں نے ایسے بہادر مجاہدین کو پیدا کیا کہ دنیا ان کے لیے تنگ کر دی گئی, مگر کوئی سمندر میں کود کر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فلسطینی کہہ رہا ہے کہ میں یہیں پر رہوں گا کیونکہ مجھے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے. 40,000 1 سال میں مر گئے. اگر شیوا ریڈی پیٹ یا کہیں پر
पुलिस अगर 3-4 बच्चों को उठाकर लेकर चली जाती तो आप और हम परेशान हो जाते हैं, फितरी चीज है। मगर अपने दिलों पर जोर डाल के सोचो मेरे अजीजों, 40,000 फलस्तीनी शहीद हो गए, 40,000, 15,000 मासूम बच्चे हैं, 50,000 जख्मी हैं, मगर कभी उनके चेहरों पर उनकी पेशानी पर तकलीफ या परेशानी के आसार रोनुमा नहीं होते। हमने और आपने देखा कि बाप अपने बच्चे को गोद में उठाकर कह रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शीरखार बच्चे को दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दे दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बीवी कह रही है कि मैं अपनी जवानी में बेवा होगी, मेरा शौहर इस्लाम के लिए शहादत पा लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई माँ कह रही है कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आ रहा है आपके पास। मेरे भाई, इन फलस्तीनियों को याद रखो, ये वो लोग हैं जो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिसके ताल्लुक से हदीस शरीफ में आया कि जब क़यामत होगी तो हशर का मैदान यहीं पर होगा, हशर का मैदान यहीं पर होगा, यहीं पर हिसाब किताब मीज़ान लगाया जाएगा। और जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके जमीनों में अल्लाह ने दौलत दी, आज वो गूंगे बनकर बैठे हैं। अरे जालिमों, तुमको और हम सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। जब ये 40,000 लोग जब खड़े होंगे अल्लाह के दरबार में और जब कहेंगे, परवरदिगार, हमारे अतराफ में तूने उस जमीन में सोना और तेल दिया, मगर हमने तेरे दीन की अजमत के लिए सरजमीन को अपने खून से लाल किया, बताओ बेशर्मो तुम क्या जवाब दोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खैर अल्लाह उनको दुनिया में भी अल्लाह उनको बुलंदियां अता करेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह उनको बुलंदियों से नवाजेगा। जो लोग आज इनकी तकालीफ को देखकर खामोश बैठे हैं, अरे तुम में इंसानियत मर चुकी है। रशिया यूक्रेन पे हमला करता है तो सारी दुनिया को हमला याद आता है। अरे 75 साल हो गए, लाखों फलस्तीनियों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और ये जालिम लोग फलस्तीनियों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। अगर तुम 3,000 घर को तोड़ दोगे बुलडोजर लगाकर नेतन्याहू, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम खत्म हो जाएंगे? नहीं नेतन्याहू, तुम खत्म हो जाओगे। लेबनान में बमबारी हो रही है, पूरा साउथ बीरूत, जुनूबी लेबनान पर हजारों बिल्डिंगों को जमीन दोस्त कर दिया ये जालिम बिन्यामिन नेतन्याहू। और दुनिया कुछ नहीं कहती है। कहां गया अमेरिका तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? कहां गया मगरबी दुनिया तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? और हम हमारे वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आज लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फौज पर इजराइल ने हमला किया, यूनाइटेड नेशन की फौज के लोग जख्मी हुए, तो बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गज्जा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इस जालिम कुत्ते को? लेबनान में कत्ल और गारतगिरी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? और क्यों हथियार दे रहा भारत इजराइल को? स्पेन ने कश्ती को रोक दिया था आज से 3 महीने पहले, क्योंकि भारत से हथियार जा रहा था उस जालिम बेंजामिन नेतन्याहू के पास। यह गैर अखलाकी बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस ने एक फैसला दिया कि नस्ल कशी हो रही है फलस्तीनियों की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम दुआ जरूर करेंगे, मगर मत भूलो इन फलस्तीनियों को। ये फलस्तीनी सिर्फ यही चाहते हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी हम आबाद हैं, ये फलस्तीन सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसाफ का मसला है। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन अरबों के लिए है, मगर आज हमारे हुकूमत की पॉलिसी क्या है आप देख रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला फलस्तीनी कामयाब होंगे।
وہاں پر اور لیبنان کے وہ مجاہدین کامیاب ہوں گے. ارے یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ موت کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں, یہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں, اور یہ مرنے والے لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے, القدس الشریف کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرتے رہیں گے. ان کی ماں نے ان کو یہ کہہ کر پیدا کیا اور پالا اور پوسا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بازیابی تک میرے بیٹے تجھے لڑنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم ان فلسطینیوں کو ہرگز نہ بھولیں, ان کے لیے کثرت سے دعا کریں. اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے, یاد رکھو. اللہ ہی آسمانوں سے بارش پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے. اللہ ہی نے سورج کو بنایا, اللہ ہی نے چاند کو بنایا, اللہ ہی نے ہم کو رزق پہنچایا, اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا خون کے دتڑے سے. انشاءاللہ تعالی اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا, اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان فلسطینیوں کی کامیابی کو دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہ دن دیکھیں گے جب مسجد اقصیٰ آزاد ہوگا ان ظالموں کے, ان کے شکنجے سے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو, متفرق مت ہو جاؤ, اتحاد کو مضبوط کرو. اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت, مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط رکھیے, مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. آپ دیکھیے جینور میں اتنا بڑا فساد ہوا, جینور میں اتنا بڑا فساد ہوا. جب فساد ہو رہا تھا تو مجھے فون آیا وہاں سے کہ اسد صاحب ایک بہت بڑا ماب آیا ہے اور دکانوں پر, مسجدوں پر حملہ کر رہا ہے. میں نے فوراً یہاں پر ڈی جی پی سے بات کیا, یہاں کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں بات کیا. پھر مجھے دوپہر میں 1-2 گھنٹے کے بعد کہا گیا کہ اسد صاحب ایک مدرسے اور اسکول کے چھوٹے بچے پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پر ماب گھیر لیا اسکول کو. میں اندازہ نہیں کر سکتے کتنی فکر میں, پریشانی میں آ گیا. کر اللہ کا کرم ہوا, وہاں کے پولیس والوں کو, یہاں ڈی جی پی کو بولا تو پولیس کی گاڑیوں میں ان معصوم بچوں کو لے جا کر ان کے ماں باپ کے گھروں تک پہنچایا گیا. پھر اس کے بعد فساد ہوا. مجلس نے ہی سب سے پہلے پورے متاثرین کے بینک اکاؤنٹ نمبر بلائے, نمبر منگوائے, اور ہم نے اپنے ٹرسٹ سے 32 لاکھ روپے ایک ایک کی دکان اور گھر میں اکاؤنٹ میں ڈالے. جس کے گاڑی کا نقصان ہوا, جس کی موٹر سائیکل کا نقصان ہوا, نقصان تو کم سے کم 16 سے 20 کروڑ کا ہوا, 16 سے 20 کروڑ کا نقصان ہوا. مگر مجلس جو کر سکتی تھی مجلس نے کیا. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو ضرور ان جینور کے ان متاثرین کی مدد کریں. پھر ہم نے 10 لاکھ کی لاگت سے وہاں پر کٹ بنائے, کھانے کے کٹ بنائے, اس کو اٹھا کر رکھا. میں خود جانا چاہتا تھا مگر حضرت پولیس نے کہا کہ دولے بھائی نہیں آ سکتے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہم نے عادل آباد کے نذیر کو کہا, ہمارے صدر کو, کہ جاؤ تم جا کر وہ 1000 کھانے کے کٹ جینور کے ہمارے غریب عوام میں بانٹو. ان تمام نے ہم کو دعائیں دیں. ارے مجلس کو گالی دینے والوں, تم یہ بھی نہیں کر سکتے. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے معلوم کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا اس سے اللہ کام لیتا ہے. جس کے دل میں طلب ہے اللہ انہی کو ہی موقع دیتا ہے خدمت کرنے کا. جو بے چین اور بے قرار رہتے ہیں مظلوموں کی تکلیف کو دیکھ کر, جو جینور کے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنے سینوں میں جنہوں نے محسوس کیا, اللہ نے ان کو ہی موقع دیا خدمت کرنے کا. جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی, جس کے آنکھ میں آنسو آ گئے, جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, جو کرب کے ماحول میں تھا, جو رو رہا تھا کہ میں غلامی کا حق کیسے ادا کروں, تو اللہ نے امتیاز جلیل کو موقع دیا.
सरजमीन हैदराबाद पर जब वो दीवाना आकर दारुस्सलाम में मुझसे कहा कि असदुद्दीन तुम जानते हो तुम मेरी जिंदगी को, मगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का गुलामों का गुलाम हूं, मैं आका से गद्दारी नहीं कर सकता, कुछ करो। तो माजिद हुसैन उठा, नामपल्ली का मेले जाकर कंप्लेन दिया। हम तमाम मिलकर वफद की शक्ल में गए। हमने अपनी जो भी हमसे हो सकता था जमहूरी तरीके से हमने उसको अपनी कोशिशों को अदा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि हमको और आपको दबाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानखाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता खानखाहों में उसको वीरान कर दिया जाएगा। क्योंकि यह कानून अगर बनेगा तो इसमें तमाम चीजें छीनने की गुंजाइश रखी गई, वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया गया। अगर इस मस्जिद के बारे में मैं पूछूं, मौलाना यहां पर है, मस्जिद के जिम्मेदार है ना, इस मस्जिद का कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है? मस्जिद का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। आप लोग चंदा करके मस्जिद बनाए, जमीन कोई दिए थे, जमीन मैंने 100 साल पुराने, अब आके ये कानून बनेगा तो बोलेंगे नहीं ये मस्जिद नहीं है, रजिस्टर्ड डीड कहां लाओ, कहां से लाएंगे? सेक्शन 36 जाकर पढ़ो इस बिल का, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कलेक्टर के पास जब रजिस्टर कराने जाएंगे, कलेक्टर बोलेगा कहां है मौलाना, कागज कहां है? मक्का मस्जिद का कागज कहां से लाऊंगा मैं? 400 साल पुरानी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, उसका कागज कहां से लाऊंगा मैं? तो मोदी इस तरह का बिल बना रहे हैं, रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। खबरस्तान है, इसका डीड कहां है? कहां से डीड लाएंगे? खबर में लोग सो रहे हैं। दरगाह है, नहीं, इसका डीड कहां है, कागज कहां है? वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाहते। कलेक्टर साहब अगर कोई जाकर बोल दिए नहीं ये जो वक्फ की जायदाद है ये नहीं है, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा। ये बिल में लिखा हुआ है, जब कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, और इंक्वायरी मुकम्मल करने का कोई टाइम लिमिट नहीं, उस वक्त तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो तमाम ये संघ परिवार बीजेपी के लोग जाएंगे, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे बाप की है। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी, उन्हें इंक्वायरी करेंगे नहीं, हम वक्फ को खो देंगे। ये बिल में कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनका मकसद एक ही है, और क्या कर रहे हैं? लिमिटेड वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं, और बोलते नहीं नहीं नहीं, अगर गैर मुस्लिम को बनाए, हिंदू भाई को बनाए तो क्या तकलीफ है? अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बड़े मंदिरों में कानून बना दिया कि इसका कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, नौकर हिंदू होगा, और यह भी कानून बना दिया अगर वो जिस दिन हिंदू नहीं रहेगा मेंबरशिप खत्म। तेलंगाना में वो कानून एंडोमेंट बोर्ड का, आंध्रा का, तमिलनाडु का, ओडिशा का, वहां पर क्या करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, वो जो है वो अलग है। वो क्या अलग है, ये क्या अलग है? वो भी हमारे हिंदू भाइयों का एंडोमेंट बोर्ड है। बोलते नहीं चैरिटेबल है, अरे दीवाने क्या कान में फूल है हमारे? रिलीजियस एंड चैरिटेबल, ये भी वही है। वक्फ बोर्ड क्या है?
یہ سب چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے. گجرات میں سومناتھ میں 1200 سال پرانی درگاہ تھی. کتنے پرانی؟ 1200 سال پرانی درگاہ. جوناگڑھ کے نواب نے 1947 میں یہ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ میں لکھایا کہ کیونکہ نواب تھے, انہوں نے کہا کہ میرے حکومت کی پراپرٹی ہے مگر قبرستان اور درگاہ ہے. ملک آزاد ہوا, وہ حاکم نہیں رہے, گورنمنٹ آف گجرات آ گئی, وہ ریفلیکٹ ہوا مگر وقت با یوزر تھا قبرستان اور درگاہ. 47 میں انٹری ہوئی. سپٹمبر 2024 میں مودی نے کہا اب تم نوٹس دو درگاہ والوں کو کہ وہ جو 75 سال پہلے جو انٹری ہوئی تھی وہ غلط ہے, یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. درگاہ کے لوگ پریشان, بولے کاغذ لاؤ, وہ بولے ٹائم دو. کلیکٹر بولا نو ٹائم. وقف ٹریبونل کو گئے, ٹریبونل کے پاس گجرات کی بی جے پی کی سرکار جا کے بولی ہم کو ٹائم دو, ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے. دوسرے دن رات کے صبح کے 1 بجے پورے درگاہ کے کمیٹی کے لوگوں کو گرفتار کر لیے اور صبح 5 بجے سے 1200 سال کی درگاہ اور 2 مسجدوں کو شہید کر دیے. ابھی قانون نہیں بنا, کلیکٹر کو پاور دیے تھے نا, یہ کام گجرات میں کلیکٹر نے کر دیا. اب یہ قانون بنے گا تو ہر کلیکٹر بولے گا نو مسجد میری ہے, قبرستان تمہارا نہیں ہے, عیدگاہ تمہارا نہیں ہے. میرے بھائی, میں پورے بھارت کے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. میں بتا رہا ہوں مودی کو اگر یہ وقف کا قانون بنے گا تو ملک میں سوشل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی. ہم بھارت کو 1980 اور 1990 کے دہے میں لے کر جائیں گے. ہم ایک مسجد کو کھو چکے ہیں مودی, اب کوئی مسجد قبرستان کو نہیں کھوئیں گے. اگر آپ ملک کو وکشت بھارت نہیں بنانا چاہتے, اگر آپ ملک کو 1980 اور 90 کے دہے میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. سوشل انسٹیبلٹی اس دیش میں پیدا ہو جائے گی. اگر کل کو آ کر بولے گا یہ شیوا ریڈی پیٹ کی مسجد کو میں توڑ دوں گا تو کیا کہ نوجوان چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا؟ کہ یہاں کے بزرگ بولیں گے کہ میں ضعیف ہو گیا اب میں کچھ نہیں کروں گا. بڈھا بھی بولے گا مرنا ہے تو مسجد کی حفاظت کر کے مروں گا. نوجوان بھی بولے گا جوانی مسجد پہ قربان, میں بھی قربان. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ قانون مودی بنانا چاہتے ہیں. بتاؤ آپ کتنا ظلم نفرت ان لوگوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ہے. کیوں بنا رہے قانون آپ؟ نہیں, وقف کو اچھا کرنے بنا رہے. کون سا اچھا کر رہے آپ؟ گورنمنٹ کلیکٹر کو پاور, وقف با یوزر غائب, ریٹراسپیکٹو رجسٹریشن, ٹرائبونل غائب, لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہوگا, ایویکیو پراپرٹی ختم. کو کیا بچے گا پھر؟ خالی کاغذ پہ لکھا ہوگا وقف بورڈ. مالک کون ہوں گے؟ مودی ہوں گے. ہم وقف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. ایک بار اگر کوئی وقف کر دیا اس کا مالک اللہ ہوتا ہے. اب مودی بول رہے مالک اللہ نہیں رہ سکتا ہے, مالک میں بن جاؤں گا. مودی جی, ملک میں سوشل انسٹیبلٹی نہ پیدا ہو جائے. آپ وکشت بھارت بولتے, یہ وکشت بھارت ہے. 17 کروڑ مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں آپ. آپ کو معلوم کہ خواجہ ہند الولی, غریب نواز, سلطان ہند کے درگاہ کے اوپر کیس پڑ گیا اور بولا گیا کہ وہ جو دروازہ ہے وہاں پر ایک مندر تھی, اس کا سروے کرایا جائے. اب اگر یہ قانون بنے گا تو کلیکٹر بولے گا یس یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے. اب بتاؤ, یہ کیس بڑھ چکا ہے. آگرہ کی جامع مسجد ہے, سیڑھیوں پہ بولتے نہیں یہاں پر نیچے کچھ اور تھا. یہ بھی ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں,
अगर आज हम बेदार नहीं होंगे, अगर हम ऐसा ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, याद रखो फलस्तीन का मसला, ये वक्फ कानून का मसला, ये सिर्फ देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले हदीस या शियाओं का मसला नहीं है, ये हमारी शनाख्त का मसला है। तो बेदार हो जाओ, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहो। तुम देख रहे हो कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में किस तरीके से मजलिस के एक एमपी को, इम्तियाज जलील को हराने के लिए तमाम के तमाम अबू जहल, तमाम के तमाम अबू लहब, तमाम के तमाम अब्दुल्ला इब्न सबा, ये तमाम के तमाम वो जो बकवास बका उसके शागिर्द इम्तियाज जलील को हराने के लिए मुत्तहिद हो गए। मेरे भाई इसीलिए मुत्तहिद हुए कि लोग नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट में तुम्हारी एक और आवाज जाए पार्लियामेंट में, मगर अल्लाह जो भी करता वो अल्लाह के फैसले अल्लाह को मालूम। मगर मैं आपको वादा कर चुका हूं और आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है। मैं एक ही हूं, मगर मुझे एक होने पर ना मेरे लिए कमजोरी का बाइस बनता है, ना मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। मैंने हमेशा पार्लियामेंट में कहा और आज भी कह रहा हूं, कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करो नौजवानों, कभी भी। सलाम उन पर जख्मियों की तीमारदारी करने, जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुशरिकीन ने घेर लिया तो हज़रत अमारा ने तलवार उठा लिया और तलवार उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं जहां कहीं भी देखता वहां पर अमारा नजर आती थी और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अमारा, मेरी नस्लें तुझ पर कुर्बान, तू नामूस रिसालत पर पहरा दे रही है। तो नौजवानों, ये वक्त कठिन है मगर तारीखी वक्त है। तारीखी इसलिए है, अगर आज तुम गिर जाओगे, अगर आज तुम झुक जाओगे, अगर आज तुम डर जाओगे, तो आने वाली नस्लें तुमको डरपोक के नाम से पुकारेगी। आने वाली नस्लें तुमको कहेगी ये झुक गए, ये कमजोरी की मिसालें पेश किए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त क़याम का है। जैसा कि किसी शायर ने कहा कि नादान सजदे में गिर गए जब वक्त क़याम आया। ये सीना तान कर खड़े होने का वक्त है। सबक हासिल करो उन फलस्तीनियों से जो रो तो रहे हैं मगर उनके हौसले खत्म नहीं हो रहे हैं, जो अपने बच्चों की, अपनी माओ की, बाप की लाशों को देखकर आंख में आंसू आ रहे हैं मगर इनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं। 1 साल तक इजराइल से मुकाबला कर रहे हैं। इजराइल का मतलब अमेरिका। कुछ नहीं है उनके पास। उनका पास क्या है? जज्बा है, ईमान की दौलत है, अल्लाह पर अटूट तवक्कल है। इजराइल के दांत उन्होंने घसा दिए। इजराइल समझ नहीं पा रहा है। मगरबी ममालिक के लोग ये देखकर परेशान है, ये कौन है? 21 लाख में से हमने 15 लाख को बेघर कर दिया, तब भी इनके सीने तान कर ये खड़े हुए हैं। इनके सामने इनके बच्चों को मार दिया गया, इनकी बेटियों को दफना दिया गया, इनके घरों को बर्बाद कर दिया गया, इनके मस्जिदों को खत्म कर दिया गया, इनके डॉक्टरों को, टीचरों को खत्म कर दिया गया। मगर आज भी वो खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। वतन अजीज को बचाना है। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियां, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप?
اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو, ہارنے والوں کو. ارے شیروانی تو نہیں آئی آپ کی, سر پہ ٹوپی داڑھی والا نہیں آیا بھڑکاؤ بھاشن دینے, ہم کیسا ہار گئے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, پرانی پارٹی سے ذرا سمجھو میری بات کو, سمجھو میری بات کو. مودی کو ہرانا ہے نا تو تم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے, تم کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. مہاراشٹرا میں ہم نے کہا, امتیاز جلیل نے خط لکھ کر دیا کہ آؤ ہم بات کرنے تیار ہیں, آپ بات کریے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ مہاراشٹرا میں دوبارہ شنڈے, فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت بنے, ہم نہیں چاہتے. مگر آپ بات چیت کرو, کرے تو اچھا ہے, نہیں کریں گے تو مجھے بھی تو اپنی پارٹی چلانا ہے نا. میرے 2 MLA ہیں, مالیگاؤں میں مفتی اسماعیل صاحب, دھوریا میں فاروق شاہ ہیں. امتیاز جلیل 3,20,000 کے اوپر ووٹ حاصل کیے. اورنگ آباد میں میرے 26 کارپوریٹر تھے, ناندیڑ میں ہیں, شولاپور میں ہم نے فاروق کو اپنا امیدوار بنایا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بھی آپ دعا کریے کہ مہاراشٹرا میں اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرے. مجلس کے اراکین کو اللہ MLA بنائے اور MLA بنا کر امتیاز جلیل کی قیادت میں ایوان میں جائے, تاکہ اگر کوئی چٹکٹ, کوئی ٹک ٹک بولے گا تو اس کو جواب بھی ملے گا. اتنے دوسرے بھی MLA ہیں مسلمانوں کے, جیت کے گئے تھے, مگر یہ مجلس کو اللہ نے اعزاز سے نوازا کہ ہم نے احتجاج کیا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ تمام کا شکریہ, اور امید کرتا ہوں کہ وقارآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کو آپ مضبوط کریں گے. اور ہم یہ بھی بتانا چاہ رہے یہاں پر ہمارے پرساد صاحب سے, جو ماشاءاللہ سے اسپیکر بن گئے تلنگانہ اسمبلی کے, کہ یہاں پر ٹاؤن میں قبرستان جانے کی روڈ کے لیے پرساد صاحب ذرا بجٹ دے دو. آپ اسپیکر ہے, اور شیوا ریڈی پیٹ میں ایک آبکاری ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو لینڈ دیے. یہاں کے اقلیتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کمیونٹی ہال بنا دیا جائے. وقارآباد ٹاؤن میں ڈائٹ کالج اردو میڈیم میں سٹاف نہیں ہے. پرساد صاحب ذرا سٹاف کا اردو لیکچر کا انتظام کروائیے. وقارآباد ٹاؤن میں اردو ڈگری کالج سینکشن کرانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ اور ایک کون سا ہے کہ جلد سے جلد کام سٹارٹ ہوگا. اردو گھر شادی خانے میں یہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر وقارآباد, تانڈور, کوڈنگل, پرگی سے بھی ہمارے صدر معتمد آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام ہے. میں انشاءاللہ میں خود جا کر چیف منسٹر سے بھی اور پرساد صاحب سے بھی ملوں گا. اور ہم چیف منسٹر صاحب کو ہی بول رہے, یہ موسی بول رہے, موسی تو اننت گری سے شروع ہوتی. یہ پورے باغاں کون بنا کے بیٹھے CM صاحب, راستہ ہی بند کر لیا وہ لوگ. آپ ادھر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. موسی یہاں سے شروع ہو رہی, یہاں سے شروع ہو کے وہاں جا کے نلگنڈا میں جاتی ہوں انہیں. تو ہم بھی گورنمنٹ سے بولیں گے ذرا دیکھو ان چیزوں کو آپ, ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. ریونت ریڈی چیف منسٹر ہے, ان کو پبلک نے ووٹ دیا, آپ جیت کر آئے. ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں سے انصاف کرو بس. آپ چاہے کوئی بھی ہو, کسی مذہب کا ہو, سب سے کمزور سے انصاف ہونا چاہیے. سب سے طاقتور سے انصاف نہیں ہوتا. ہمارے ریاست میں کمزور مسلمان ہیں, دلت ہے, آدیواسی ہے, اور ان سے پہلے انصاف ہونا. پدلو درولو سے انصاف نہیں ہونا, پہلے غریبوں سے, مظلوموں سے انصاف ہونا. ہم لڑتے آئے ہیں غریبوں کے لیے, اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. ہم امید کریں گے کہ چیف منسٹر میری اس بات کا نوٹس لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی غریبوں کو ان کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ ایسا فیصلہ لیں گے موسی کے بارے میں. بہت بہت شکریہ آپ آئے. اللہ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.